اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. مختصر سی حمد و ثنا کے بعد
تمام قسم کی تعریفات، تکبیرات، بڑائی، جلالت اور عظمت اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، کہ جس نے مجھے اور آپ کو ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا آخری جمعہ نصیب فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آمنہ کے لال خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مقدس کے لیے، کہ جن کی تعلیمات ہر ماننے والے کے لیے کامیابی کی ضامن ہے۔ کروڑوں رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، علماء کی جماعت پر، کہ جن کا اس دین کو سیکھنا، پھر عمل کرنا اور پھر آگے پہنچانا میرے اور آپ کے لیے بھی خیر کا ذریعہ اور سبب ہے۔ معزز سامعین قدر، ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جلوہ گر ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مہینے بھر کے اس قلیل عرصے میں تمام مسلمانوں نے انتہائی غیر معمولی دلچسپی دکھائی، عبادتوں کی طرف اپنا تعلق مضبوط کیا، مسجد کی طرف رجوع کیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوششیں کی، مسجدیں نمازیوں سے آباد رہی، انفاق فی سبیل اللہ پر خوب عمل ہوا، رات کی تاریکیوں میں قیام اللیل کا اہتمام کیا گیا، دن کے اجالوں میں مسلمانوں نے صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھا، اور اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت سننے سنانے کا ماحول رہا۔ یہ سارے کے سارے نیک اعمال جو میں نے اور آپ نے سر انجام دیے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ذی وقار، مگر معاملہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کی زندگیاں گویا کہ بدل جاتی ہیں۔ یہ رب کا جو ایک مہینے کا آیا ہوا مہمان تھا، اس کی شاید ہم نے وہ قدر نہیں کی جو کرنی چاہیے تھی، اور پھر یہی وجہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں ویران پڑ جاتی ہیں، قرآن مجید کو غلافوں میں لپیٹ کر الماریوں کی زینت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ قیام اللیل میں کھڑا ہونے والا نوجوان فرائض سے بھی غفلت برتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور کیا اگر ایسا ہوتا ہے تو رمضان کی عبادتوں کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے یہی بیان کروں گا کہ رمضان کے بعد مجھے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے، ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ رمضان کی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں رب نے اپنے بارگاہ میں قبول کر لی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کی کوئی عبادت قبول کر لیتے ہیں، کوئی نیکی رب کو پسند آ جاتی ہے، وہ اس کو شرف قبولیت سے نواز لیتا ہے، تو اس کی جو نقد دلیل ہوتی ہے، بندے کو پتہ چلتا ہے، وہ کیا ہے کہ بندے کو اس نیکی کے بعد دوسری نیکی کرنے کا موقع ملتا ہے، اس نیکی کے اوپر رب اس کو استقامت دے دیتا ہے، پھر وہ نیکیوں کو یکے بعد دیگرے کرتا ہی رہتا ہے۔ اگر ایک شخص ایک نیکی کر لے، چاہے رمضان کی وجہ سے کر لے یا کسی اور وجہ سے کر لے، اور پھر اس کے بعد وہ واپس برائیوں میں مگن ہو جائے، اسی دنیا کے پیچھے لگ جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کو بھول جائے، تو یہ اس بات کی نوید ہے کہ اس کی نیکیاں رب کے حضور قبول و منظور نہیں۔ اگر میرا اور آپ کا بھی یہی معاملہ ہے، 27 رمضان ہم سے جا چکے ہیں، اس میں ہم نے راتوں کو کھڑے ہو کے خود کو تھکایا ہے، ہم نے دن کو بھوکا رہ کے اپنے جسم کو کمزور کیا ہے، نڈھال کیا ہے،
صرف اور صرف اس لیے کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے، رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، رسول اللہ کے امتی ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہم نے یہ نیک اعمال کیے۔ لیکن اگر یہ نیک عمل اللہ کے حضور قبول ہی نہ ہو، اللہ ان کو شرف قبولیت سے نوازے ہی نہ، ان کا کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اجر ہی نہ ملے، تو اس سے بڑی بد نصیبی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ سامعین ذی وقار، سب سے پہلے تو مجھے اور آپ کو رمضان المبارک کے بعد جو عمل کرنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ سے رمضان کی عبادتوں کو قبول کروانے کے لیے دعا کرنی۔ یاد رکھیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اتنا عظیم شان کام کیا ہے جو رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ وہ کیا ہے؟ انہوں نے اللہ کا گھر بیت اللہ تعمیر کیا ہے سب سے پہلے، اور پھر کیا ہوا؟ جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو یہ نہیں کہا اللہ جی میں نے تو تیرا گھر بنا دیا، تیرے گھر بنانے پہ تو جنت ملتی ہے، اب تو میں نے بڑا تیر مار دیا، بلکہ کیا کہا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ہے میرے رب میرے اس نیک عمل کو قبول کر لے، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے مومن کا کہ وہ جب بھی کوئی بڑے سے بڑا نیک کام بھی کر لے پھر بھی رب کے حضور اس کی قبولیت کے لیے درخواست کرتا ہے، اللہ جی میری تو یہی استطاعت تھی، میں تو اتنا ہی قیام کر سکتا تھا، اتنے ہی ٹوٹے پھوٹے روزے رکھ سکتا تھا، اللہ جو معلوم تھا کر لیا، یا اللہ تجھ سے دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے، اللہ میری ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول کر لے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو کر دی، اللہ نے قبول کر لی ہوں گی، میں نے تو پورا رمضان کھڑے ہو کے خود کو دکھایا، صبح سے شام تک بھوکا رہا، میں تو اپنے پورے سال میں جتنے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا رمضان میں کرتا ہوں، اگر یہ اس کے دل میں خیال ہے تو یہ خیال ٹھیک نہیں ہے۔ ان نیکیوں کو قبول کروانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، رب کے حضور قبول کروانے کے لیے درخواست کیجیے، اللہ جی بندہ ناچیز ہوں، کمزور ہوں، ناقص ہوں، اللہ اس طرح تیری عبادت نہیں کر سکا جس طرح کرنے کا حق تھا، یا اللہ جو میری استطاعت تھی کی اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ کام مجھے اور آپ کو کرنا ہے، یہ جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام کی سنت بھی ہے، میرے اور آپ کے حبیب کا طریقہ بھی ہے، اور ایک بندہ مومن کے لیے نبی کے طریقے سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی عبادتوں کو اپنے رب کے حضور قبول کروا لیجیے۔ اور دوسری چیز جو مجھے اور آپ کو کرنی ہے وہ ہے شکر گزاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل تھا، جب بھی کوئی نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی، کوئی خوشخبری، کوئی نوید ملتی، تو اللہ کے حضور سجدہ شکر میں گر جایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یاد ہے نا، رمضان سے بڑھ کر روئے زمین پر اللہ کی کوئی نعمت نہیں ہے، اور رمضان کی رحمتوں، بخشوں اور مغفرت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کہیں بھی مجھے اور آپ کو نہیں ملے گی۔ رب نے میرے اور آپ کے لیے، میرے اور آپ کے دشمن شیطان کو بند کیا ہے، جہنم کے دروازے بند کیے ہیں، جنت کے دروازوں کو کھولا ہے، خود آسمانی دنیا پہ آ کے مجھے اور آپ کو ساری رات پکارا ہے کہ آؤ میرے در پہ میں معاف کر دوں۔ اس سے بڑھ کر نعمت اللہ کی کون سی ہو سکتی ہے؟ اور اس نعمت پہ شکر ادا کرنا میرا اور آپ کا حق بنتا ہے، اور یہ ضروری ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان دیا تھا، عبادتوں کا موقع دیا، گناہوں سے معافی کا موقع فراہم کیا، اللہ صحت و تندرستی والی زندگی دی، مکمل روزے رکھ پایا، قیام اللیل کیا، نیکیاں کی، یا اللہ اس پہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تو اگر توفیق نہ دیتا تو میں کیا کر سکتا؟ اس لیے شکر گزاری کے لیے اللہ کے حضور جھک جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل بھی ہے، رب کا سورہ ابراہیم میں یہ اعلان بھی ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور جب تمہارے رب نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو وہ رب تمہیں اور زیادہ دے گا، وہ تمہاری زندگیوں میں نیکیوں میں برکتیں لے کے آئے گا، وہ تمہیں غیر رمضان میں بھی نیکیوں پہ دوام اختیار کرنے کی توفیق دے گا، یہ شکر گزاری کے عوض آپ کو ملے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم رب کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے، انہیں اگنور کرو گے، ان کی اہمیت نہیں دو گے، تو یاد رکھو رب کی سزا اور اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اس لیے رمضان کو مل جانے کے بعد رب کے حضور اس کا شکریہ ادا کیجیے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کوئی اس کے ساتھ اچھائی کرے، بلائی کرے، نیکی کرے، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، جس میں عادت ہی نہیں ہے جزاک اللہ، تھینک یو، شکریہ، آپ کی نیکی، آپ کا احسان ہے، یہ الفاظ کہنے کی اگر کسی کو عادت نہیں ہے تو وہ شخص اللہ کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا۔ میرا اور آپ کا معاملہ آج کل یہی ہے کہ ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے، اسی وجہ سے ہم رب کے حضور بھی شکریہ ادا کرنا بھول ہی گئے ہیں۔ اس ذات کی مجھ پر اور آپ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم ساری زندگی سجدے میں گزاریں تو قسم باللہ کم ہے۔ کیوں کہ کون سی نعمت نہیں ہے جو میرے اور آپ کے فنگر ٹپس پہ نہیں ہے، جو چاہتے ہیں رب عطا کرتا ہے، جو خواہش ہوتی ہے رب دے دیتا ہے۔ اعمال کی طرف نظر دوڑائیں تو ہم سے زیادہ کمزور ایمان والا تو شاید کوئی بھی نہیں۔ یہ رب کے احسان نہیں ہے تو کیا ہے، یہ رب کی رحمتیں اور بخششیں نہیں ہے تو کیا ہے، اس پہ شکر گزاری بنتی ہے۔ اور تیسرا عمل جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ ہے محاسبہ نفس۔ ایک مومن کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے رمضان کا مہینہ پایا تو اس رمضان میں نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ کیا میں رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جو گناہ کرتا تھا رمضان گزر گیا میں وہی کرتا ہوں؟ کیا جس طرح میں رمضان سے پہلے نمازیں چھوڑتا تھا آج بھی میرا وہی معاملہ ہے؟ کیا میں جس طرح رمضان سے پہلے دھوکہ دہی سے کام لے لیتا تھا آج بھی وہی معاملہ ہے؟ کیا میں جس طرح رمضان سے پہلے بے دریغ جھوٹ بول دیتا تھا آج بھی وہی معاملہ ہے؟ جس طرح اپنے رشتہ داروں کی غیبت کر دیتا تھا آج بھی وہی معاملہ ہے؟ اگر شعبان اور شوال کا معاملہ ایک جیسا ہے تو پھر رمضان کی عبادتیں بیکار ہیں۔ پھر رسول اللہ کا وہ فرمان یاد رکھیے، کم من صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں کہ جن کا روزہ انہیں سوائے بھوک کے کوئی نہیں کچھ نہیں دیتا۔ وَكَم مِّن قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِن قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں جن کا قیام کرنا سوائے تھکاوٹ کے انہیں کچھ بھی نہیں دیتا۔ کہیں میں اور آپ بھی تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ جن کا قیام اور جن کا بھوکا رہنا انہیں کچھ بھی فائدہ نہ دے سوائے بھوک اور سوائے تھکاوٹ کے۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ سنتے ہیں، من قام ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، جو شخص ایک رات کو پورے رمضان میں یا ایک رات کو اللہ کی رضا کے لیے قیام کرے ثواب کی امید سے خالص نیت کے ساتھ، اللہ اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یہ رب کی رحمت اتنی وسیع ہے، لیکن اگر میرا اور آپ کا شعبان اور شوال ایک جیسا ہے، اتنی وسعت والی رحمتوں سے بھی مجھے اور آپ کو نکال دیا جاتا، ہم اس سے بھی محروم ہو جاتے، ہم سے یہ رحمتیں بھی چھوٹ جاتی۔ کتنا بد نصیب ہے نا وہ شخص جب جہنم کے دروازے بند ہیں، شیطان بند ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، رب کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے، پھر بھی وہ نہ بخشش کروا سکا، نہ ہی اس نے اپنے گناہوں کو معاف کروایا، نہ وہ اپنے رب سے راضی ہو سکا، نہ اس نے اپنی زندگی کو بدلا۔ اس سے بڑھ کر بد نصیبی اور کیا ہو سکتی؟ اس لیے اپنا محاسبہ کیجیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، لوگوں قبل اس سے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اللہ تم سے تمہارے متعلق پوچھے، اس سے پہلے اپنا محاسبہ خود کر لیا کرو، وقتاً فوقتاً اپنی زندگی پہ نظر دوڑا لیا کرو۔ رمضان کی نیکیاں کرنے کے بعد اپنے اوپر نظر دوڑاؤ، آیا میں تو 5 وقت رمضان میں مسجد چلا جاتا تھا، تراویح میں جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا تھا، آیا میں ابھی تہجد کے لیے ہفتے میں بھی ایک دن اٹھتا ہوں یا نہیں؟ آیا میں فجر کے لیے مسجد میں جا سکتا ہوں یا نہیں؟ آیا میں شوال کے روزے رکھنے کے لیے استطاعت اور طاقت رکھتا ہوں کہ نہیں؟ آیا مجھے سموار اور جمعرات کے روزے سے محبت ہوئی کہ نہیں؟ اگر کوئی تبدیلی میرے اور آپ کے اندر آ گئی تو سمجھ لیں کہ رب نے میری اور آپ کی ٹوٹی پھوٹی باتیں قبول کر دی۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر ابھی بھی 2 دن باقی ہے، ابھی بھی رب کے حضور چلے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص کی ایک آنکھ سے مکھی کے سر جتنا آنسو نکل جائے، رب کو وہ آنسو اتنا پسند ہے سابقہ جتنی زندگی ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا۔ ذرا رب کے حضور آ جائیے، ایک آنسو بہا دیجئے، اس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دیجئے، اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے، اپنے ان اعمال کو قبول کروا لیجئے، اپنی زندگی کو بدلنے کی درخواستیں کیجئے، اپیل کیجئے رب سے، اللہ جس طرح رمضان تھا اللہ اسی طرح باقی اگلے رمضان تک میری زندگی کو چلا دے، اللہ میں اسی پہ ہی خوش ہوں، استطاعت اور طاقت تیرے اختیار میں ہے،
کوشش میں نے کرنی ہے، مدد تو نے کرنی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی مدد کرے گا۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر بات بڑی خراب ہے۔ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، نماز و روزہ، حج و زکات، یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ رمضان کے بعد یہ عبادتیں اپنی جگہ اسی طرح ہوتی ہیں، وہی 5 نمازیں، وہی فرض زکات، وہی حج، وہی سب کچھ، لیکن مسلمان مسجدوں سے نکل گیا، اپنی زندگی میں گھس گیا، اس نے زکات کو بھی ترک کر دیا، اس نے دیگر فرائض کو بھی چھوڑ دیا، سب کچھ اپنی جگہ باقی ہوتا ہے، نہیں باقی ہوتا تو آج کا مسلمان باقی نہیں ہوتا۔ جبکہ ضرورت اس عمل کی ہے کہ سب کچھ جس طرح باقی ہے اسی طرح وہ مسلمان بھی باقی رہے۔ کیوں کہ ہر خطبے میں آپ سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کب تک ڈرو؟ جب تک تمہیں موت آ جائے، اس دن تک روزانہ کی بنیاد پر رب سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اس طرح اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے صرف رمضان میں، صرف شوال میں، صرف ربیع الاول میں، رجب کے مہینے میں، بس اتنا نہیں بتایا، بلکہ کہا زندگی کے آخری سانس تک رب سے اسی طرح ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آج کا مسلمان ہے کہ جسے سب کچھ یاد ہوتا ہے لیکن رمضان کے بعد رمضان والی عبادتیں بھول جاتا۔ کیا ہوتا ہے پھر؟ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، کہ لوگوں میں اذان تو ہوتی ہے لیکن وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان میں جو جلالت تھی، جو اس میں روح تھی، جو تڑپ تھی، جو لوگوں کے دلوں کو کھینچ کے لے آتی تھی، آج وہ والی نہ اذان ہے نہ سننے والوں میں وہ تڑپ ہے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے بندے کا جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے روگردانی کرتا۔ فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اندر سلف صالحین والی صفات ہی ختم ہو گئی۔ وہ صحابہ جو رمضان سے 6 مہینے پہلے دعا کرتے تھے، یا اللہ اتنی زندگی دے دینا کہ یہ رمضان مل جائے، اور جب گزر جائے 6 مہینے یہ دعائیں کرتے رہتے، یا اللہ جو عبادتیں رمضان میں کی اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ طرز عمل مومن کا ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج کا مسلمان شوال کا چاند نظر آتا ہے تو صبح کی نماز پہ اگر عام رمضان میں 2 صفحے تھی تو وہی پرانے 2 بابا جی جو صبح کی نماز پہ آتے تھے۔ یہ مسلمان کا طرز عمل ہے۔ سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر کرنے کا مقام ہے۔ اگر میں اور آپ بھی ایسے موسمی بٹیروں کی طرح مسجد میں آتے ہیں رمضان کے لیے تو پھر یہ رمضان اس لیے نہیں آیا تھا، یہ ٹریننگ کا مہینہ تھا۔ آپ میں سے اکثر لوگ مختلف ڈپارٹمنٹ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہوں گے، کوئی ایجوکیشن سے ہوگا، کوئی کسی اور فیلڈ سے ہوگا۔ آپ کو 1 مہینہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور اس ٹریننگ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ان اصول و قواعد کو آئندہ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور جب نہیں کرتے تو آپ کو سزا ہوتی ہے۔ آپ کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جاتا ہے کہ آپ کو مجبوراً اس قانون اور اصول پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ بالکل یہی معاملہ میرے اور آپ کے رب کا ہے۔ رب ہمیں بتاتا ہے یہ رمضان ہے، ٹریننگ ہے، ہم شیطان کو بند کرتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتا ہے۔ اب آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں، آپ 1 مہینہ ٹریننگ کریں اور باقی 11 مہینے ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں۔ لیکن ہم شوال کا چاند نظر آتا ہی رب کی اس جو طریقہ اور اصول ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ سامعین عزیز وقار، اس سے بڑھ کے بھی ایک اور بڑا معاملہ ہے کہ جو مجھے اور آپ کو رمضان کے بعد کرنا ہے وہ ہے نیکیوں کی حفاظت کیجیے۔ یہ تو بڑی آسان سی بات ہے کہ نیکی کرنا آسان اور اس کو سنبھالنا مشکل ہے۔ پہلے لوگوں میں لوگ کیا کہتے تھے؟ وقتوں میں لوگ کہتے تھے نیکی کر سمندر میں ڈال۔ کیا مطلب ہوتا تھا کہ اپنی نیکی کو ایسی جگہ محفوظ کر لیں کہ جہاں پہ آپ کی نیکی صرف آپ کو آخرت میں کام آئے۔ لیکن آج کل نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال، سٹیٹس پہ ڈال، یہ سب کچھ کر کے ہم ریاکاری اور دکھاوا کر کے پہلے ہی نیکیاں ضائع کر دیتے۔ کسی غریب کی مدد کی تو ذرا 1 منٹ ٹھہرنا، میری پکچر لینی ہے، اپلوڈ کرنی ہے، تو وہ نیکی تو ادھر ہی گئی، وہ اللہ کے حضور تو اس کا کوئی مقام کوئی مرتبہ ہے ہی نہیں۔ ہم نے تو ریاکاری اور دکھاوے کے نام پہ کر دیا۔ اسی طرح ہم جو بھی نیکیاں کرتے ہیں، حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو ویڈیوز بنا بنا کے ساری دنیا میں دکھاتے ہیں کہ جی ہم نے عمرہ کر لیا، حج کر لیا۔ جب عمرہ کر کے آتے ہیں تو ہار لے کے، گاڑیاں لے کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ شہرت کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور ایسی نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے۔
لیکن نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے کہ کہیں میری اور آپ کی یہ تھوڑی تھوڑی نیکیاں جو ہم نے کی ہیں ضائع نہ ہو جائیں۔ اور حفاظت کے مختلف طریقے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی نیکیوں کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تلاوتیں میں نے کی، روزے میں نے رکھے، صدقہ و خیرات میں نے دیا، ہر نیکی جو رمضان میں مجھ سے ممکن تھی میں نے کی۔ لیکن کل قیامت کے دن اگر میری اور آپ کی نیکیاں کوئی اور لے جائے تو اس سے بڑھ کر بدبخت اور بد نصیب کون ہوگا؟ پورا رمضان آپ تھکتے رہے، پورا رمضان آپ نے قیام کیا، آپ بھوکے رہے، آپ نے صدقہ و خیرات کیا، آپ نے اپنی جمع پونجی لگا دی، آپ نے اپنے بچوں کی خواہشات قربان کر کے غریبوں اور مسکینوں کے دسترخوان پہ جو ہے سجانے کی کوشش کی، لیکن ان ساری نیکیوں کو کل قیامت کے دن کوئی دوسرا لے جائے تو اس وقت میری اور آپ کی ندامت اور پشیمانگی کا کیا عالم ہوگا؟ آئیے حدیث سے بات سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ اے میرے صحابہ، کیا میرے امت کے غریب اور نادار شخص کو جانتے ہو؟ صحابہ نے کیا جواب دیا جو میرے اور آپ کے دل و دماغ میں آتا ہے؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا دینار۔ اے اللہ کے رسول، آپ کی امت کا کمزور شخص وہ ہے جس کے پاس درہم دینار نہیں ہے، روپیہ پیسہ نہیں ہے، کرنسی نہیں ہے۔ جو غریب انسان ہے بظاہر وہی مفلس ہے، وہی کمزور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے بڑے خوبصورت انداز کو اپنایا، فرمانے لگے، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکات۔ میری امت کا مفلس تو وہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن نمازوں کی ڈھیر لے کے آئے گا، اس کی زندگی میں روزے ہی روزے ہوں گے، اس کی زندگی میں کوئی بھی ایسی زکوٰۃ نہیں ہوگی جو اس نے نہ دی ہوگی، لیکن اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، کبھی تو اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، وَقَذَفَ هَذَا، کبھی کسی کا حق ہڑپ کیا ہوگا، وَأَقَلَ مَالَ هَذَا، کبھی کسی کا مال کھا لیا ہوگا، وَسَفَقَ دَمَ هَذَا، کبھی کسی کا خون بہا دیا ہوگا، وَضَرَبَ هَذَا، کبھی کسی کو بلا وجہ مار دیا ہوگا یا کسی وجہ پہ مار دیا ہوگا، فَيُؤْتِي هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، ان سارے لوگوں کو رب اس کی یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات، یہ حج و جہاد ان لوگوں میں تقسیم کرے گا۔ اب میں اور آپ روزے بھی رکھیں، غریب رشتہ داروں کی غیبت بھی کریں، میں اور آپ امیروں کی بھی کریں، غیبت کسی کی بھی ہو تو غیبت غیبت ہی ہے۔ کل قیامت کے دن اس غیبت کے عوض آپ کو رمضان کے روزے دینے پڑیں گے، آپ کو رمضان کا قیام دینا پڑے گا، آپ کو رمضان میں دیے ہوئے صدقہ و خیرات دینے پڑیں گے، اور پھر آخر میں معاملہ کیا ہوگا؟ حدیث کے آخری الفاظ آپ کو سنا دیتا ہوں، اخذ من خطاياهم فطرحت عليهم ثم طرح في النار، پھر ایسا معاملہ بھی ہوگا کہ ابھی لوگ زیادہ ہوں گے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی، اس نے لوگوں کو زیادہ لوگوں کو تکلیف دی ہوگی، نیکیاں ختم ہو گئی۔ اب اللہ تو انصاف والی ذات ہے، اب اللہ کیا کرے؟ اب اللہ ان لوگوں کے گناہ اٹھائے گا اور اس کے سر پہ ڈالے گا۔ اب جو بندہ جس کے ساتھ دنیا میں زیادتی کرتا رہا ان سب کے گناہ اس کے سر پہ ڈالے جائیں گے، فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَتْ فِي النَّارِ، اللہ اس کو جہنم میں پھینک دے گا۔ اب کہاں گئی وہ نمازیں، کہاں گئے وہ روزے، کہاں گئے وہ صدقہ و خیرات، کدھر گئی وہ رات کا قیام؟ سب کچھ تو دوسرے لے گئے، میں تو خالی ہاتھ جہنم کا ایندھن بن گیا۔ اس لیے نیکیاں کرنا اور ان کو سنبھالنا، رب کے حضور پہنچانا، کل ان کا معاوضہ لینا، یہ مشکل ترین کام ہے۔ اس کام کے لیے کوشش کیجیے۔ اگر کسی کے ساتھ رمضان میں غصے کی وجہ سے کسی بھی طریقے سے لڑائی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا، کسی کی غیبت ہو گئی، کوئی الزام لگ گیا، کسی کا مال کھایا گیا، تو آج وقت ہے اس دنیا میں معافی مانگ لیجیے، ورنہ کل یہ نمازیں، یہ روزے، یہ صدقہ و خیرات دے کر جان چھڑانی پڑے گی۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ یہ نیکیاں جو رمضان میں کی ہیں رب کے حضور قبول ہو جائیں تو پھر ان نیکیوں کو بچانا ہوگا، اور ان نیکیوں کو بچانے کے لیے ایک اور عمل بھی آپ کو کرنا ہوگا، وہ یہ ہے کہ اعمال صالحہ پر استقامت اختیار کرنی ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرماتی ہیں، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو وہ عمل پسند ہے کہ جو اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہو لیکن اس پہ استقامت ہو، بندہ مسلسل کرنے والا۔ ایک بندہ رمضان میں رات کو 40 رکعتیں پڑھتا ہے اور رمضان ختم ہوتا ہے تو وہ 40 کیا فرض بھی رہ گئے، اللہ کو یہ والی 40 پسند نہیں۔ اللہ کو رمضان میں ایک بندہ 2 پڑھتا ہے لیکن شوال میں بھی پڑھتا ہے، آگے سارا سال پڑھتا رہتا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے۔
اللہ کو تھوڑی مگر مستقل عبادت پسند ہے کہ انسان اس کے اوپر دوام اختیار کرے، ہمیشگی کرے، مسلسل اپنی زندگیوں میں اس عبادت کو لے کے آئے۔ یہ موسمی عبادت کرنے والے لوگ رب کو پسند نہیں، ان کے بڑے بڑے اعمال کو بھی رب جو ہے وہ روئی کی مانند اڑا دے گا، اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس لیے نیک اعمال جو رمضان میں کیے ہیں ان کے اوپر استقامت اختیار کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی ارشاد فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس بات پر ڈٹ گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کے فرشتے اتارتا ہے، ان پر رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان لوگوں کو ایک اور فائدہ ہوگا، یہ نہ دنیا میں غمگین ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ یہ مستقل عبادت کا بینیفٹ ہے کہ دنیا میں بھی رحمت کے فرشتے آپ پہ اتریں گے، دنیا میں آپ کو پریشانی اور غم نہیں ہوگا، آخرت میں کل قیامت کے دن آپ کو ندامت نہیں ہوگی، رب کے حضور آپ جو ہے وہ کامیاب لوگوں میں شامل ہوں گے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، ایسے لوگوں کو جنت کی خوشخبری بھی ہے کہ یقیناً آپ کے لیے جنت ہے، آپ نے ساری زندگی رب کی عبادت میں گزاری۔ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا یہ وہ وعدہ ہے۔ اس لیے اگر رمضان میں کسی بھائی نے کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کی ہے تو اس نیکی کا جو کڑی ہے، جو سلسلہ ہے، اس کو ٹوٹنے نہ دیں، اس کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اگر رمضان میں صدقہ و خیرات کیا ہے تو بعد میں مقدار کم کر لیں، لیکن اس کو ہر مہینے ہر دن جاری و ساری رکھیں۔ رسول اللہ نے قسم کھا کے کہا تھا واللہ، اللہ کی قسم، ما نقصت من مال صدقۃ، کہ صدقہ دینے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ نے قسم کھائی ہے، مجھے اللہ کے رسول کی اس قسم پہ یقین ہونا چاہیے۔ اس لیے اگر صدقہ و خیرات کی عادت ڈالی تھی اس کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھیں۔ اگر رات کو تراویح پڑھتے تھے تہجد کے طور پر اس کو جاری اور ساری رکھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کیا تھا، اس کو آگے زندگی میں جاری اور ساری رکھیں۔ یہی مطالبہ رب کا مجھ سے اور آپ سے ہے کہ نیک اعمال پہ استقامت اختیار کریں۔ اگر معاملہ اس کے برعکس ہے تو پھر تو بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین کی ہے کہ اے محمد، جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اس کے اوپر استقامت اختیار، اور رسول اللہ پہ جو وحی نازل کی گئی وہ ساری کی ساری میرے اور آپ کے لیے دین ہے، وہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے تعلیم ہے، دین کا علم ہے، اسی کے اوپر استقامت اختیار کر کے میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو رمضان میں نیکیاں کی ان کے اوپر دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی ٹوٹی پھوٹی نیکیوں کو قبول کر لے۔ اللہ اگر جو بشری غلطیاں ہم سے ہو گئی اللہ ان سے درگزر کر لے۔ اللہ آخری 2 رمضان باقی ہیں، اللہ کسی کا دل سخت ہے، اگر کوئی کسی رشتہ دار سے ناراض ہے، اللہ تیری 2 انگلیوں کے درمیان دل ہے، یا اللہ سارے دلوں کو پھیر کے نرم کر دے تاکہ وہ تیرے حضور جھک جائیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا، آخری بات ضرور کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہتا ہے، وجہ کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں اس کے سر سے اوپر جاتی ہی نہیں۔ یہ والا معاملہ بھی ہے، یہ بیریئر ہے میری اور آپ کی زندگیوں میں کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے رشتے ناتوں کو توڑ کے رکھا ہوا ہے۔ ہم بغیر کسی وجہ کے رشتے ناتے توڑ کے بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان کی باتیں میرے اور آپ کے سر سے اوپر ہی نہ جائیں، نامہ اعمال میں لکھی ہی نہ جائیں، کل ہم ڈھونڈتے رہیں، تلاش کریں اپنا نامہ اعمال میں، اللہ جی میں تو اعتکاف میں بیٹھا تھا، میں نے تو صدقہ بھی دیا تھا، میں نے فلاں نیکیاں کی تھی، مجھے مل نہیں رہی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے میں نے یہ قانون اور اصول بنایا تھا کہ 3 دن سے زیادہ تو نے ناراض نہیں رہنا، تب تو تیری انا کا مسئلہ تھا، آج میری انا کا مسئلہ ہے، نہیں ملیں گی، لے آئیے، کیسے لے کے آئیں گے؟ اس لیے آج وقت ہے کہ اپنے رمضان کو قبول کروا لیجئے، اپنی انا کو قربان کیجئے، اپنے روٹھے ہوئے کو بنا لیجئے۔ کیوں؟ یہ دنیا کا عارضی معاملہ ہے، ابھی کسی روٹھے کو بنا لیں گے، آسمانوں والا راضی ہو گیا تو سارے میری اور آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔